بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی قدر، آج میرے لیے بہت مسرت کی بات ہے۔ محترم المقام پیر سید محمد جاوید الحسن شاہ قاسمی، آستانہ ہے عالیہ الحاج پیر سید غلام فرید شاہ، ٹھٹی لنگر شریف، تحصیل نور پور تھل، ضلع خوشاب سے آپ تشریف لائے۔ آپ کی آمد پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی میں قبلہ پیر سید جاوید الحسن شاہ صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پورا اسم، آپ کے دربار کا نام، آپ کا ایڈریس اور آپ کا حسب اور نسب، کہ آپ کس امام کی اولاد ہیں۔ اور اسی طرح میں یہ چاہتا ہوں آپ اپنے آستانہ پاک کے معمولات کے بارے میں بھی آپ بتائیں کہ وہاں صبح سے لے کے شام تک لوگ کس قدر کس محبت سے تشریف لاتے ہیں اور دربار عالیہ پر حاضری دیتے ہیں، اور پھر ان کی دعاؤں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اولاد جیسی نعمت ملی، رزق، عزت، شہرت، کاروبار جیسے موقع فراہم ہوئے۔ تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے میں آج قبلہ پیر سید محمد جاوید الحسن شاہ قاسمی آپ کی خدمت میں یہ میرا سوال ہے کہ آپ بتائیں کہ اپنی نانے کی اس امت کی خدمت آپ کس طرح کر رہے ہیں، اور آپ کا پورا نام اور آستانہ عالیہ پاک کا نام اور آپ کا سلسلہ حسب و نسب کے حوالے سے بھی، اور آپ وہاں جو خدمت کرتے ہیں لوگوں کی، خصوصاً حضور سیدنا غوث پاک کی محفل کے حوالے سے مختصر انداز میں، مختصر الفاظ میں یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید محمد جاوید الحسن شاہ قاسمی ہے، اور میرے والد صاحب کا نام سید احمد شاہ قاسمی ہے، اور میرے دادا جی کا نام سید کمال حسین شاہ صاحب ہیں۔ ہم مشاہدی خاندان، قاسمی خاندان، حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور مشاہدی قاسمی خاندان ہیں۔ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ موڑا شریف سے شروع ہوا تھا، پیر نذیر رحمۃ اللہ علیہ موڑوی سے۔ ہمارے بابا جی الحاج پیر غلام فرید شاہ رحمۃ اللہ، ان سے بیعت ہوئے تھے، اور ان سے سلسلہ 11ویں شریف کا منعقد ہوا تھا۔ اس کے بعد میرے والد صاحب کا سلسلہ چلتا رہا۔ سن 2004 میں میرے والد صاحب وصال پا گئے۔ ان کے بعد دستار فضیلت موڑا شریف والے پیر ہارون رشید نے مجھے دست بیعت کروائی تھی۔ اس کے بعد ہمارا سلسلہ سن 2004 سے، اس وقت میری عمر 14 سال تھی جب یہ سلسلہ میرے والد صاحب کے وصال کے بعد میں نے شروع کیا تھا۔ اس کے بعد آج سن 2022 ہے، اور میں 11ویں شریف کا سلسلہ چلا رہا ہوں۔ ہمارے جو علاقہ ہے وہ ہے تحصیل نور پور، ضلع خوشاب، آستانہ عالیہ ٹھٹی لنگر شریف ہے، اور ہمارے بزرگوں کے نام سے ہم نے رکھا تھا۔ اور ہر 10 چاند کی اور 11 کی رات، صبح سے لے کر رات تک ہم 11ویں شریف کی محفل کراتے ہیں۔ خصوصاً ہمارا ٹائم یہ ہے کہ ہم ظہر کی نماز کے بعد درود پاکی اور سورۃ اخلاص شریف کی محفل کرواتے ہیں۔ اس کے بعد محفل نعت خوانی ہوتی ہے، اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً ختم شریف کی دعا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد جتنے علاقے کے لوگ آتے ہیں ان کو لنگر تقسیم کرتے ہیں، اور سب کے لیے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بزرگوں کا سلسلہ تھا، اور ہم اس پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ چل رہے ہیں، اور سیدنا غوث اعظم دستگیر کی جگ تک ہمارے دم میں جان ہے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ یہ سلسلہ چلائیں گے۔ شاہ جی، آپ یہ لوگوں کی خدمت جو کرتے ہیں، جس طرح کئی بے اولاد لوگ آتے ہیں، کئی کاروبار، ان کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ ہمارے پاس جتنے بھی لوگ آتے ہیں، ہم غوث پاک کا سلسلہ چلا رہے ہیں، اور ان کے صدقے سے
جتنے بھی لوگ آتے ہیں، یہ شریعت کا کام ہے۔ جب اللہ کو ہم راضی کرتے ہیں اور اللہ کے پیارے غوث اعظم دستگیر کی ہم خدمت کرتے ہیں، تو ان کے آگے ہم اپنی جھولی پھیلاتے ہیں اور ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو غوث اعظم دستگیر ہماری مدد کرتے ہیں۔ اور جو بھی لوگ آتے ہیں ان کے لیے جو بھی دعا کرتے ہیں، ہم وہ غوث اعظم دستگیر ہماری دعا کو قبول کرتے ہیں اور ان کی جھولیاں منور کرتی ہیں۔ اور ہمارے بزرگوں کے صدقے سے، ان کا جو روزہ ہے، ان کے صدقے سے ہمارے جو بھی دعا مانگتے ہیں ان کا وسیلہ دیتے ہیں، تو اللہ پاک ان پاک ولیوں کے صدقے سے ہمارے جھولیوں کو منور کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی اپنا فیض یاب کرتے ہیں۔ تو آپ کے آستانے پہ سارے دن لنگر چلتا رہتا ہے؟ بالکل، جیسے زائرین آتے ہیں مطلب؟ ہاں، جو بھی لوگ آتے ہیں سب کو لنگر ملتا ہے۔ ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے۔ تو یہ ضلع خوشاب میں ہے، یہ تحصیل نورپور؟ ضلع خوشاب، اچھا، تحصیل نورپور اور با مقام ٹھٹی لنگر۔ اچھا اچھا، وہاں یہ آپ کا آستانہ ہے۔ یہ لاہور سے کتنے گھنٹے کا سفر ہے؟ یہ تقریباً 4 گھنٹے کا سفر ہے۔ 4 گھنٹے کا سفر، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ تو آپ کے اور بھائی ہیں، وہ کتنے بھائی ہیں؟ وہ میرے 3 بھائی ہیں، اچھا، وہ سب آپ سے زمیندارہ سلسلہ کرتے ہیں اچھا، الحمدللہ۔ اور میں بزرگوں کا سلسلہ جو اپنے دادے نانا رسول کا سلسلہ ہے اس پہ قائم ہوں انشاءاللہ والد تعالی۔ صاحب حیات ہیں؟ نہیں، وہ سن 2004 میں وصال پا گئے تھے، والدہ موجود؟ وہ میرے پاس ہیں۔ چلے، بہت اچھا ہوا، بہت۔ اور مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں الحاج پیر اختر رسول قادری آستانہ حق بہو والٹن لاہور میں آ کر میرے دل کو بہت خوشی ہوئی۔ جب میں نے فون پہ بات کی تو مجھے محسوس ہوا کہ میں کامل فقیر سے گفتگو کر رہا ہوں، ایک روحانی شخصیت سے ملاقات کر رہا ہوں۔ اور میرے دل کو جب سے فون پہ بات کی ہے تو میرے دل میں ایک ایسی شمع جلی ہے کہ جب تک میں اس کا دیدار نہ کروں مجھے سکون نہیں آیا۔ میں بڑے بڑے ولیوں کے پاس گیا ہوں، بڑے کامل فقیروں کے پاس گیا ہوں، لیکن اس جگہ پہ آ کے میرے دل کو بہت سکون ملا ہے۔ سکون ایسا ملا ہے کہ یہاں ایک فقیر رہتا ہے، اور اس فقیر سے جب ملاقات ہوئی ہے، فون پہ ملاقات ہے تو دل کی شمع جل گئی ہے۔ جب فون پہ بات ہوئی ہے تو دل کی شمع جل گئی ہے، رات کو سکون ملا ہے کہ میں نے کسی فقیر سے بات کی ہے۔ اور جب ملاقات ہوئی ہے تو بس ملاقات کی تو بات، بس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ بتا سکوں کہ ملاقات میں کتنا سکون ملا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو اور بلند فرمائے۔ یہ آل رسول اولاد علی کی خدمت کرتے ہیں، ہمارے دان رسول کی خدمت کرتے ہیں، تو ہم ان کے لیے دعا کرتے کہ مالک اس جگہ کو عطا قیامت شاد و آباد فرمائے۔ عرفان صاحب شکریہ ادا کرے سید صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آل نبی اولاد علی فخر سادات سفیر آل رسول جناب پیر سید محمد جوید الحسن شاہ صاحب کاظمی اور اپنے آستانہ عالیہ حق بہو سرکار اور میرے شاہ کامل ولی کامل پیر طریقت الحاج پیر اختر رسول قادری آستانہ عالیہ غوثیہ حق بہو سرکار کی جانب سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے لیے یہ بڑی باعث برکت بات ہے کہ خون رسول آل نبی اس آستانہ عالیہ پر تشریف لائے اور ہم سب کو دعاؤں سے نوازا۔ بہت شکریہ۔ مختصر سی دعا بھی سید ہی کرائے گا۔ جی انشاءاللہ میں قبلہ آل نبی اولاد علی پیر سید محمد جوید الحسن شاہ صاحب کاظمی سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے دیکھنے والے تمام ناظرین کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، محمد و آل محمد کی محبت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو اس استانے پہ آتے ہیں یا اللہ ان کو بھی فیض یاب فرما، اور جو ہمارے استانے پہ بھی آتے ہیں ان کو بھی فیض یاب عطا فرما۔ یا میرے مالک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور مخلوق خدا کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کے روضے کی زیارت نصیب فرما، بیماروں کو شفا کاملہ عاجل عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نورین عطا فرما، اور میرے مالک جتنے پریشان ہیں سب کے پریشانی کو دور فرما، محمد و آل محمد کے صدقے سے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔